اندازہ کیجیے کہ اللہ رب العزت نے کس حد تک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔ احسان کا معاملہ کیوں رکھو؟ کیونکہ انہوں نے بھی تم پر احسان کیا تھا جب تم چھوٹے تھے، جب تمہیں دنیا کی خبر نہ تھی، حتیٰ کہ تمہارا اختیار تو اپنی ذات پر بھی نہیں تھا۔ اس وقت جب تم گند میں ہوتے تھے وہ تمہارا گند بھی صاف کرتے تھے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، وہ تمہارے لیے تمہارے گند کو صاف کرتے تھے۔ جب تم سے چلا نہ جاتا تھا، دوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج دنیا کی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کہ وہی والدین تھے کہ جنہوں نے تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں کھڑے ہونا سکھایا۔ والدین کا ادب ایک ایسا فیض ہے، ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کا جو نور ہے وہ پورے معاشرے کو تقسیم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستان محترم، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس گفتگو کا سینٹر آف گریوٹی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے حوالے سے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج کل نہایت نیگلیجنس اور غفلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ میری گفتگو کا عنوان ہے والدین کے حقوق اور ان کا ادب و احترام۔ اس حوالے سے میں قرآن مجید کی سورۃ الاسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی ورس نمبر 23 یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ کریمہ نمبر 23 میں ہم انسانوں کو والدین کا ادب و احترام، اس کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس ازر من الشمس کی طرح واضح فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا آغاز اللہ رب العزت اپنی توحید کے پیغام سے فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے حبیب سلام علیک، اللہ رب العزت نے، آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کو وحدہ، کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی کو الہ نہ مانا جائے۔ اس کے بعد اپنی توحید کا پیغام دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپنایا جائے۔ یہاں سے آپ نہایت اہم طلب جو نقطہ ہے، توجہ طلب نقطہ ہے، وہ سمجھیے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی توحید بیان فرمائی ہے، وہیں اس کے ساتھ لنک کر کے، جوڑ کر والدین کے ادب کو مینشن کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ والدین کے ادب و احترام کی اہمیت کیا ہے، خود خالق کائنات کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، اور پھر جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، عندک الکبر احدہما او کلاہما، چاہے دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو آگے اللہ فرماتا ہے فلا تقل لہما، ہرگز اپنے والدین کو یہ مت کہنا اف، اف ولا تنہرہما، اف نہ کہنا اور جھڑکنا تو بالکل بھی مت۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت آخر ہمیں یہ بات کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں مت جھڑکنا، چونکہ ایک عام انسان تو کبھی اپنے والدین کو جھڑکنے کا نہیں سوچتا، لیکن یہ دور جاہلیت سے یہ روش اپنائی جا رہی تھی، اور آج بھی انجانے میں ہم ایسا کام کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنے والدین کو جھڑک بیٹھتے ہیں جبکہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، انجانے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ انجانے میں کیے گئے ہمارے فعل کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت has completely prohibited this act، کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ اپنے والدین کو کبھی مت جھڑکنا، اور جہاں تک تعلق ہے تم ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہو، ان کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہنا۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ کے لیے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ عربک لنگوسٹک میں، عربی لغت میں یہ جو لفظ آیا ہے اس آیہ کریمہ میں اف کا، اس اف کے 3 اقسام بیان ہوتی ہیں، یعنی جو عربی لغت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عربی لفظ ہے اف، یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معنوی، ایک ہوتا ہے فعلی، اور ایک ہوتا ہے نظری۔ یعنی جو معنوی اف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات تو نہ کہیں اپنے والدین کو، منع نہ کریں، لیکن اس سے ہٹ کر کوئی ایسا جملہ کہہ دیں، کوئی لفظ ایسا بول دیں کہ وہ ایسا کنسیڈر ہو کہ والدین کے لیے کہ یہ اف ہی ہے، یعنی میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو ہماری بات پسند نہیں آئی،
والدین کو یہ لگنے لگ جائے ہمارے کسی جملے سے یا ہمارے کسی لفظ سے، ہو اف نہ ہو، وہ کوئی اور لفظ ہو، کوئی اور جملہ ہو، مگر ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم ان کی بات نہیں مان رہے، ہمیں ان کی بات پسند نہیں ہے، اور وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور نہ جانے جو کچھ جو آج کل ہم کہنا چاہتے ہیں، جو آج کل کی اولادیں اور جو جنریشنز ہیں وہ جو کر رہی ہیں والدین کے ساتھ، وہ اسی زمرے میں آتا ہے، اف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم نے آخر ایسا کیا کہہ دیا اپنے والدین کو، ہم نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ ارے بابا، یہ جو ہے نا کچھ نہیں کہا، یہی تو اف ہے، چونکہ اف خود کچھ نہیں ہے۔ اف جو ہے یہ کلمہ محمل ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ خود مجھے بتائیے، اف کا کیا معنی ہے؟ ہم اس کو اردو میں اوہ کہہ دیتے ہیں، انگلش میں او ہو، یا اس طرح اوہ کے الفاظ، اف کے الفاظ بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تو کوئی نہیں، یہ تو بے معنی لفظ ہے۔ سو اللہ رب العزت نے والدین کے ادب کے باب میں ہمیں اس قدر وارن کر دیا ہے کہ جو بے معنی لفظ ہے، جس کا معنی تک کوئی نہیں ہے، اف، وہ بھی مت کہنا، اور لفظاً بھی مت کہنا جو فعلی آتا ہے، اس کی دوسری قسم ہے، اور تیسرا ہے نظری، جو عربی لغت کے ماہرین کہتے ہیں کہ اف ایک نظری بھی ہوتا ہے، یعنی کہ نہ ہم انہیں لفظاً اف کہیں، نہ ہم کہیں او ہو، اوہ، یہ الفاظ بھی نہ بولیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور الفاظ بھی مت بولیں جو ان کی ناخوشگواری کا باعث بنے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اف نظری بھی ہوتا ہے، ماہرین نے کہا نظری کا معنی یہ ہے کہ نظر سے گور کر دیکھنا اپنے والدین کو، غور سے دیکھنا، انہوں نے کوئی بات کہہ دی اور وہ بات ہماری طبیعت پر ملال گزری، ہمیں وہ بات پسند نہ آئی اور ہم نے ان کو گھور کر دیکھا، غور سے دیکھا، تو یہ جو گھور کر دیکھنا ہے یہ بھی اف کے زمرے میں آتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس حد تک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔ احسان کا معاملہ کیوں رکھو؟ کیونکہ انہوں نے بھی تم پر احسان کیا تھا جب تم چھوٹے تھے، جب تمہیں دنیا کی خبر نہ تھی، حتیٰ کہ تمہارا اختیار تو اپنی ذات پر بھی نہیں تھا، تو اس وقت جب تم گند میں ہوتے تھے وہ تمہارا گند بھی صاف کرتے تھے۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ، وہ تمہارے لیے تمہارے گند کو صاف کرتے تھے۔ جب تم سے چلا نہ جاتا تھا، دوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج دنیا کی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یہ وہی والدین تھے کہ جنہوں نے تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں کھڑے ہونا سکھایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ والدین کی جو حیثیت ہے، جو ان کی سگنیفیکنس ہے ہماری زندگیوں میں، وہ کس قدر زیادہ ہے۔ چونکہ آپ خود سوچئے کہ والدین کے بنا تو ہماری زندگی کی بقا ہی نہیں تھی، ہماری زندگی کی ابتدا ہی نہیں تھی۔ اور پھر والدین کے ادب کا جو فیض ہے، اس پر بھی توجہ دیجیے کہ یہ جو فیض ہے یہ پورے معاشرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ خود سوچئے کہ جو بچہ بچپن سے اپنے والدین کا ادب کرنے والا ہو، کیا وہ معاشرے کے دیگر بزرگوں کی ادب کی خلاف ورزی کرے گا؟ ان کے ساتھ وہ بدتمیزی اور دوسرے معاملات رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا۔ جو والدین کا ادب سیکھ چکا ہوگا بچپن میں، وہ جب بلوغت کو پہنچے گا، بڑا ہوگا، معاشرے میں جائے گا، وہ اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرے گا، وہ بڑوں کا ادب کرے گا، وہ اپنے معاشرے میں ہر بڑے چھوٹے کا ادب کرے گا، چونکہ اس نے بچپن میں اپنے والدین کا ادب سیکھ لیا تھا۔ سو والدین کا ادب ایک ایسا فیض ہے، ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کا جو نور ہے وہ پورے معاشرے کو تقسیم ہوتا ہے۔ سو اس حوالے سے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم دنیا کی تیز رفتاری کے ساتھ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اور ہر وقت ہمارے چونکہ بزی سکیجولز ہوتے ہیں تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی بعض دفعہ کہ ہم کتنے معاملات میں والدین کی بے ادبی کر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ تو دور، ہم ان کے ساتھ نارمل معاملہ بھی جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جن کے والدین حیات ہیں، اپنے والدین کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ان کی ادب اور احترام کی توفیق دے، ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرمائے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔